Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it serious. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حکایات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی دو سبق آموز حکایات لے کر میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی حکایت کا نام ہے ایک کافر کا تھوکنا۔ مولانا روم اس حکایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اخلاق کا طریق سیکھ۔ وہ خدا کے شیر تھے، ان کا فعل نفسانیت سے پاک تھا۔ ایک جنگ میں جب ایک دشمن زد میں آیا تو آپ تلوار سونت کر جھپٹے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نور پر، جو ہر نبی و ولی کا فخر تھے، تھوک دیا۔ اس نے ایسے چہرے پر تھوکا تھا کہ اگر چاند بھی مقابل آئے تو اس کے سامنے سجدہ بجا لائے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غصہ پی لیا اور اسی وقت تلوار پھینک کر اس کافر پہلوان سے کنارہ کرنے لگے۔ وہ پہلوان آپ کی حرکت سے حیران ہو گیا کہ بھلا اظہار عفو درگزر کا اور رحم کا یہ کیا محل تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھ پر ابھی تو شمشیر آبدار کھینچی اور ابھی کے ابھی تلوار پھینک کر مجھے چھوڑ دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ میری جنگ آزمائی میں تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر غالب آنے کے بعد بھی مقابلے سے پیچھے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں صرف خدا کے لیے تلوار مارتا ہوں اور یہی میرا عمل میرے دین کا گواہ ہے۔ غیظ و غضب اور غصہ بادشاہوں پر حکمران ہوتا ہے اور ہمارا غلام ہے، اس لیے غضب و غصے پر میں نے زین اور لگام لگا لی ہے۔ میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب و غصے کی گردن مار دی ہے اور حق کا غضب بھی مجھ پر رحمت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نوکر کے کان میں فرمایا کہ ایک دن وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی مجھے قتل کر دیجئے کہ ایسی سنگین خطا مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے، مگر میں اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہونے والی ہے تو میں خدا کے حکم کے مقابلے میں ہیلا کیوں تراشوں؟ اس طرح میں دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ جس طرح آدمی کو جان پیاری ہے اسی طرح مجھے موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ بے موت مرنا ہم پر حلال ہے اور بے سامان جینا ہمارے لیے نعمت ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جب کہ جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میری نیت دوسری ہو گئی، یعنی جنگ کی غرض و غایت آدھی خدا کے واسطے اور آدھی اپنے نفس کی طرف سے ہو گئی، یعنی انتقام لینے کی نیت ہو گئی، حالانکہ خدا کے کام میں دوسرے کی شرکت جائز نہیں۔ تو میرے مالک کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت ہے اور اس کی ملک ہے، میری نہیں۔ خدا کے نقش کو خدا ہی کے حکم سے توڑنا چاہیے اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اس نے زنار توڑ ڈالا اور کہا کہ ہائے افسوس، میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا، میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کی نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی ہے۔ میں نے اس شمع کی خصلت والے چراغ سے روشنی پائی ہے، میں اس دریا نور کی موج کا غلام ہوں جو ایسے ایسے موتی باہر لاتی ہے، لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سر بلند پایا۔ القصہ اس پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ وار دین اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تیغ حلم سے، یعنی برداشت کرنے کی تلوار سے، اتنی خلقت کو بندہ ہلکا بگوش بنایا اور ان کے گلوں کو شمشیر آبدار سے بچا لیا، لہذا تیغ حلم تیغ فولاد سے زیادہ تیز ہے، بلکہ فتح و کامرانی میں 100 لشکروں پر فائق ہے۔ سانپ چرانا۔ ایک چور نے کسی سپیرے کا سانپ چرا لیا اور بے وقوفی سے مال موزی نصیب غازی سمجھا۔ سانپ زہریلا تھا، سپیرا تو ڈسنے سے محفوظ رہا، لیکن چور اسی سانپ سے ڈسا گیا۔ سپیرے نے جب اسے دیکھ کر پہچانا تو کہا کہ اس نے میرے سانپ کی جان سے زیادہ رکھیا کی، یعنی اپنی جان سے زیادہ سانپ کی حفاظت کی۔ میری جان یہ دعا کرتی تھی کہ الہی ایسا کر
کہ میں اپنے چور کو پکڑوں اور اپنے ساتھ چھین لوں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی اور جو بات میری مرضی کے خلاف تھی وہی فائدہ مند نکلی۔ آدمی بہت سی ایسی دعائیں کرتا ہے کہ جو اگر پوری ہو جائے تو نقصان و ہلاکت واقع ہو، لیکن خدا اپنے کرم سے ایسی دعاؤں پر توجہ نہیں فرماتا۔ دعا کرنے والا خدا سے شکایت اور بدگمانی کرتا ہے، حالانکہ اس کی دعا کا قبول نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنے لیے مصیبت ہی کی دعا کی تھی اور خدا نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔